السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ناول بے شرم میں عشق اس قلم ہمیرا فاطمہ ایپیسوڈ 26۔ ناول شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں، اور پلیز آپ لوگ ناول لائک اینڈ کمنٹ بھی کیا کریں اور ناول شیئر بھی کیا کریں، زیادہ سے زیادہ پوسٹ کو شیئر کیا کریں۔ تھینک یو۔ بمبلاسٹ ایپیسوڈ چیپٹر 6 ویڈنگ سیزن۔ اشال اندر نہیں جانا ہے۔ وہ جو کچھ اچھا سننے کے منتظر تھی منہ بسور کے دیکھا، جو اس کی اتری شکل پر مسکراہٹ دبا گئے۔ میوزک سسٹم وہ گاڑی پارک کرتے ہی آف کر چکے تھے۔ لوگ کہتے ہیں شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کرنی چاہیے۔ اب اللہ پاک نے آپ کو اتنی پیاری شکل دی ہے، پر مجال ہے جو اس منہ سے کوئی بات اچھی نکل جائے۔ اس نے آنکھیں گھماتے کہا، ہو گیا، چلو اب اخلاقیات کی شدید کمی ہے آپ جناب کے اندر۔ اس نے بولنا فرض سمجھا، اور تم میں زیادتی، اسی لیے کوئی مسئلہ نہیں، مینج ہو جائے گا۔ سادگی سے بروقت جواب حاضر ہوا، تو آپ مانتے ہیں ہم ایک ہی ہیں، مطلب میں اور آپ الگ نہیں نا؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ اسے گھور کے رہ گئے، اور وہ ہر بات سے اپنے مطلب کی بات نکالنا جانتی تھی۔ اندر نہیں جانا؟ دوبارہ سے وہ سوال دہرایا، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا، پر سامنے نظر پڑتے دوبارہ ان کی طرف گھومی۔ یہ تو میرا گھر ہے۔ تو میں نے کب کہا میرا گھر ہے؟ انہوں نے بیزاری سی آنکھیں گھمائی۔ نہیں، پر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اوف، اتنا پرابلم ہے لڑکی، واپس چلتے ہیں۔ ارے نہیں چلتے ہیں۔ وہ خوشی سے اتری، پر مقابل کو گاڑی واپس لیتے دیکھ شیشہ بجایا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو اندر جائیں گے نا؟ نہیں، تم جاؤ گی، میں آفس جا رہا ہوں، شاہ کے ساتھ واپس آؤں گا۔ انہوں نے رسانیت سے سمجھایا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلاتی اندر بڑھ گئی۔ چہرے سے ہی خوشی ٹمٹما رہی تھی۔ وہ بھی سر جھٹکتے باہر کی طرف نکل گئے۔ بھائیو، ہا ہا ہا، یہ آوازیں تھیں جنہیں سن کر مسز شاہ نیچے ہال کی طرف آئی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، کیونکہ جانتی تھی اس طرح کا شور گھر میں ایک ہی کے ہونے سے ہوتا ہے، اور اندازے کے عین مطابق ہی شاہ لوٹ پوٹ ہو کر ہنس رہی تھی اور دادو اسے گھور رہی تھی۔ سوری، ہا ہا، سچ میں سوری۔ دادو کو سنجیدہ دیکھ اس نے جلدی سے کان پکڑے۔ شیزہ شاہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس جا کر بیٹھی۔ دیکھا، اس لڑکی کا بچپنا وہی کا وہی ہے، دادو نے منسوئی غصے سے کہا۔ ہاں، تو میں نے بدل جانا ہے تو آپ سب نے اداس ہونا ہے، یہ مت سوچیے گا۔ وہ گھور کے بولی۔ ساتھ لیٹنے والے انداز میں مسز شاہ کی گود میں سر رکھا۔ مس یو یار، ان کے بالوں سے کھیلتے اس نے منہ بنائے کہا، جس پر وہ مسکرائیں۔ اچھا، پھر یہیں رہ جاؤ، دادو نے مشورہ دیا، جس پر جہاں اس کے چہرے کا رنگ بدلا وہیں مسز شاہ نے مسکراہٹ دبائی۔ ماما، وہ ہاں بس ہم سمجھ گئے، تم یہیں رہنا چاہتی ہو، بس کہہ نہیں پا رہی ہو۔ کوئی بات نہیں، تمہارے بابا جانی بتا دیں گے تمہارے شوہر کو۔ جہاں اس نے اتنا تنگ کیا تھا، مسز شاہ بھی اپنی کسر پوری کر رہی تھی، ورنہ تو اس کا کھلتا چہرہ بتا رہا تھا وہ خوش ہے۔ دادو آہستہ سے مسکراتے وہاں سے اٹھتی کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ میرا بچہ خوش ہے؟ اس کے بال ٹھیک کرتے پیار سے پوچھا۔ ماما، کل ان کی پہلی وائف آئی تھی۔ اس کے لہجے میں افسوس ابھرا، پر پھر وہ ماں سے کہاں کچھ چھپانے کی عادی تھی۔ کیوں؟ ان کے ماتھے پر بل آئے، جیسے انہیں یہ بات پسند نہ آئی ہو۔ آئی ڈونٹ نو، شاید انہیں پتہ چل گیا تھا ہماری شادی کا۔ اس نے نافہم انداز میں جواب دیا، پر بہت عجیب ہے، اب بھلا ان کا کیا کام؟ اوپر سے مجھے ٹونٹ کر رہی تھی۔ یاد آتے اس نے لفظوں کا سلسلہ جوڑا۔
پہلی بات وہ پہلی بیوی نہیں سابقہ بیوی ہے، اور دوسری ضروری بات یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کہے تم اگنور کرو، ضرورت نہیں ہے اس عورت کے منہ لگنے کی۔ اوکے۔ ان کے لہجے میں شائنہ خاص ذکر کرتے ناگواری در آئی تھی۔ ماما میں نے کوئی بات نہیں کی، بس جواب دیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے میر نے بھی انہیں کہہ دیا تھا، بٹ آئی ایم ورڈ ماما، وہ اب بھی ان سے پیار کرتے ہوئے تو۔ اس کی بات پر اذلان شاہ نے المیر واجدن خانزادہ کی طرف دیکھا جن کی گہری آنکھوں میں اب غصے کا عنصر تھا۔ واپسی پر اذلان شاہ نے انہیں کال کر کے گھر آنے کا کہہ دیا تھا کیونکہ وہ گھر واپس آ رہے تھے، اور اب وہ دونوں ساتھ ہی مینشن میں آئے تھے جب اشال کی آواز نے ان کے قدم روکے۔ نہیں، مرد اس عورت سے کبھی محبت نہیں کر سکتا جو اس کی بے پناہ محبت اور ریاضت اس کے پیروں پر کچل کر کسی غیر کے پاس چلی جائے۔ شیزہ شاہ کی بات پر تھوڑا پرسکون ہوئی، وہیں المیر واجدن خانزادہ مسلسل اس فکر سے بے چین ہوئے تھے۔ تبھی اذلان شاہ نے ان کی مشکل آسان کر دی۔ السلام علیکم، کیا راز و نیاز چل رہا ہے ماں بیٹی میں؟ ان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ ابھی ہی آئے ہوں، ساتھ ہی سامنے کھڑی ملازمہ پانی لینے بڑھی۔ اشال نے مسکراتے ہوئے آگے بڑھتے انہیں ہگ کیا۔ ہیلو جی، کہاں تھے آپ؟ سلام کرتے ہیں لڑکی، سدھر جاؤ، دادو نے واپس آتے سے جھڑکا اور ایک پیارا سا باکس اس کی طرف بڑھایا۔ ارے خان بیٹا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ دادو کے مخاطب پر ہوش میں آتے نرم مسکراہٹ کے ساتھ سامنے صوفے پر آ کر بیٹھے اور ساتھ ہی سلام کیا۔ اس باکس میں کیا ہے دادو؟ باکس کو سن پیک کرتے اس نے سرسری سا پوچھا۔ تمہارا گفٹ ہے۔ اس باکس میں انتہائی نفیس سا ڈائمنڈ کا سیٹ تھا جسے دیکھ ایک لمحے کے لیے اذلان شاہ اور شیزہ شاہ نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ نظروں ہی نظروں میں شیزہ شاہ نے انہیں پرسکون کیا تھا۔ واؤ، یہ کیا آپ نے بچپن سے میرے لیے سنبھال کے رکھا تھا؟ ہاں، دادو نے برجستہ جواب دیا، جس پر اذلان شاہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ ہاں ہاں، اچھا، اس نے بات مزے میں اڑائی، پر حقیقتاً وہ سچ کہہ رہی تھی۔ میں نے کل ریسیپشن کا سوچا ہے، کیا خیال ہے؟ پھر اذلان شاہ کے پوچھنے پر اشال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، وہیں المیر واجدن خانزادہ نے الجھن سے دیکھا۔ پہلے بچوں سے پوچھ ڈیڈ، ہم نے ہی کہا ہے۔ المیر واجدن خانزادہ کی بات سمیر نے پرجوشی سے کاٹی تھی، جو ابھی ابھی جیا کے ساتھ آیا تھا، اور اب آتے ہی دونوں اپنی بڑی ماما کے ساتھ لگ گئے تھے۔ پھر کل میں سب جگہ انفارم کر دوں گا، کل تم آفیشلی اناؤنس کر دینا۔ اذلان شاہ کی بات پر انہوں نے سر خم کیا۔ ایک اچھا وقت ساتھ گزارتے وہ گھر کی طرف بڑھ گئے۔ ریسیپشن وینیو سب کچھ شاندار طرز سے ہوا تھا۔ اس قسم کی شادی ان کی کلاس میں بہت نارمل تھی۔ آفیشلی اناؤنسمنٹ کی وجہ سے میڈیا بھی موجود تھی۔ برائڈ گروم کے علاوہ باقی سب بھی وینیو پر موجود تھے۔ اوورآل تھیم وائٹ تھا۔ المیر واجدن خانزادہ آف وائٹ کوٹ پینٹ میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے اس وقت اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ گاڑی سے ٹیک لگائے خانزادہ پلس کے باہر ہی کھڑے اشال کا ویٹ کر رہے تھے جب وہ مسکراتے ہوئے مین گیٹ سے نکلی تھیں۔ آف وائٹ کلر کی خوبصورت سی میکسی پر دوپٹہ سر پہ بہت اچھے سے سر پہ سیٹ تھا۔ اس کے گولڈن بالوں میں کرلز ڈالے انہیں سیدھی طرف سے آگے کی طرف رکھا تھا۔ برائڈل میک اپ پر چہرے کی معصومیت ہنوز قائم تھی۔ مکمل جائزے پر اسے دیکھ پری کا ہی گمان ہوتا تھا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ دونوں ہاتھوں سے میکسی پکڑے اس نے چہچہاتے ہوئے پوچھا۔ اچھی۔ گاڑی کا ڈور اوپن کرتے سرسری سا جواب آیا، پر دل نے اقرار کیا تھا اس سے خوبصورت دلہن آج تک نہیں دیکھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ سب کچھ بنا ہی اس کے لیے تھا۔ بس اچھی؟ یہاں بیٹھ کے تمہاری تعریف میں غزل لکھوں؟ پیچھے مڑتے نافہم انداز میں پوچھا، جس پر اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے گھورا۔ ساری تعریف پہلی بیوی کی کر دی ہے، دوسری کے لیے کچھ نہیں بچا؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ چھوٹی سی ناک سرخ ہو چکی تھی جس پر انہوں نے ضبط سے اسے دیکھا، یعنی شادی کے چند روز میں ہی پہلی بیوی والا طعنہ مل چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھو گی یا یہیں چھوڑ کر جاؤں؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں بیٹھوں گی جب تک اچھے سے تعریف نہیں کر دیتے۔
وہ ضدی ہوتی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی ہو چکی تھی۔ میں واقعی چھوڑ جاؤں گا، انداز دھمکی دینے والا تھا۔ گڈ، چھوڑ جائیے، لٹائی میں تو اس کا واقعی کوئی ثانی نہیں۔ وہ بھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ انہیں یقین تھا وہ ضرور روکے گی، جتنی وہ ایکسائٹڈ تھی، پر وہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ انہیں لگا میں روکوں گی، خود واپس آئیں گی، کون سا میرے بغیر کچھ ہوگا۔ دل ہی دل میں مخاطب وہ مسکرائی۔ جب گاڑی روڈ پر نکلتے چند گز گزرتے وقت بعد واپس آئی تھی، گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے وہ اس جیٹھ لڑکی کو گھورنے لگے۔ اشال خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا۔ اس نے انسنی کی جب مجبور انہوں نے گاڑی سے نکلنا پڑا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ ہاتھوں کو لہراتے اس نے گانے کے انداز میں گایا، جبکہ مقابل کا چہرہ اب سرخی مائل ہو رہا تھا۔ اوپس، یہ گانا نہیں، محاورہ ہے۔ نہ جانے کیوں گانے کے انداز میں نکل رہا ہے۔ مسکراہٹ ضبط کرتے اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے کہا، جس پر ان کا ضبط واقعی ختم ہوا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد ڈالتے اس نے جھٹکے سے خود کے قریب کیا کہ نازک وجود ان کے چوڑے سینے کا حصہ بنا تھا۔ اس اچانک افادات پر اشال بکھلائی۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتی کہ مقابل اس کے ہونٹوں پر جھکتا اپنی شدت جس میں ڈالتا پیچھے ہٹ چکا تھا۔ اب وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے رومال سے مکمل طور پر پھیل چکی لپسٹک صاف کر رہے تھے۔ اس کی پلکیں لرزیں۔ اس نے حیرانی سے سامنے کھڑے مغرور وجیہہ شخص کو دیکھا، جس کی مسکراہٹ بھی مغرور تھی۔ یہ کیا تھا؟ اس نے ٹوٹے بے ربط جملے بمشکل ادا کیے، جبکہ اس کی گھبراہٹ بمقابل محفوظ ہوا تھا۔ اب جا کر سکون ملا تھا۔ تم تعریف چاہتی تھی اور مجھے تمہارے یہ ہونٹ بہت حسین لگ رہے تھے۔ میں لفظی تعریف کا قائل نہیں ہوں، اس لیے عملی سے کر دیا، بے پرواہی سے کہتے وہ مقابل کو بری طرح شرمندہ کر چکے تھے۔ اس کا پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ایسے جیسے سارا خون سمیٹ کے چہرے پر آ گیا ہو۔ یہ پہلا لمس تھا جو مقابل نے اپنا حق استعمال کیا تھا۔ پلکوں کی جھلمل عارض پر رقص کر رہی تھی۔ ہونٹ اب بھی سرخی مائل تھے، پر ان کا رنگ مختلف حقیقی سرخ تھا۔ اس کی حالت پر میر کا دل کیا قہقہ لگا کر ہنسے۔ بنا کچھ کہے وہ گاڑی کے اندر بیٹھ چکی تھی۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی فرنٹ مرر سیٹ کرتے وہ گانے کے انداز میں گنگنائے۔ اشال جو قدرے سنبھل چکی تھی انہیں دیکھ کر گھورنے لگی۔ اوپس، یہ گانا نہیں، محاورہ ہے۔ نہ جانے کیوں گانے کے انداز میں نکل رہا ہے۔ اس کی لائن اسی پر کراس کرتے گاڑی سٹارٹ کرتے روڈ پر ڈالی۔ وہ اب بھی ویسے ہی گھور رہی تھی اور میر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں، مسکراہٹ سامنے والوں وہ لمحوں میں زیر کر دینے والی مسکراہٹ۔ اللہ پوچھے گا آپ سے۔ اپنی لپسٹک سے صاف ہوئے ہونٹ شیشے میں دیکھتے اس نے دہائی دی۔ اور اس میں تمہارا الگ سے حساب ہوگا۔ اس کی طرف جھکتے آنکھ دبائی۔ ہوا کیا ہے آپ کو؟ بدلے تیور دیکھ اشال کو صدمہ سا ہوا۔ پتہ نہیں، مقابل نے کندھے اچکائے، کیونکہ اپنی حالت سے خود بے خبر تھے، پر وجہ حالت سے تھے۔ پر جو بھی تھا، سب اچھا لگ رہا تھا۔ زندگی جینے کا ایک بار پھر دل کر رہا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے میر؟ انہیں خود میں مسکراتے دیکھ اس نے ہاتھ ماتھے پر رکھ کر چیک کرتے پریشانی سے پوچھا۔ تمہیں ایسے اچھا نہیں لگ رہا؟ اس کی فکر پر پوچھ بیٹھے۔ نہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں، اس نے برجستہ جواب دیا۔ یہاں تک کہ ہال آ چکا تھا۔ انہوں نے گاڑی پارک کرنے کے لیے ہال کی سائڈ پر اتارا۔ وہ گاڑی کے پاس ہی کھڑی تھی جب وہ ساری چیزیں آف کرتے باہر نکلے۔ ایک لمحے میں انہیں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ اپنی اطراف میں نظر دوڑاتے ان کی آنکھیں ایک جگہ ٹھہری۔ اشال لباسا سے بن آواز ہلے۔ اس کی میکسی پر وہ ریڈ ڈاٹ دیکھ ایک لمحے میں ہاتھ پیر شل ہوتے محسوس ہوئے۔ لمحے کا کھیل تھا، ہر روز دور چیخ کے ساتھ آس پاس ویرانی ہوئی جاری ہے۔ سوری، ویٹ زیادہ کرنا پڑا۔ سوری یار، آئی ایم ویری سوری۔ ایکچولی میں عکس ناول پڑھ رہی تھی۔
اور اس میں اتنی کرائسس آ جاتی ہیں، یو کانٹ ڈو اینی تھنگ۔ نیکسٹ ایپی ایک دن کے گیپ سے آ جائے گی۔ اپنے ریویوز ضرور دیں، ناول کیسا جا رہا ہے۔ آج کی ایپی میں سب سے فیورٹ سی رائٹر آپ کی جو آپ کی منتظر ہوئے گی۔ شکریہ۔